السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لات اور عزیٰ کون تھے اور ان کا ہماری اسلامک تاریخ سے کیا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ایسی ہی انفارمیشن ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورۃ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزیٰ۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ، جسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزیٰ سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا، موسموں کی تبدیلی کا کام عزیٰ کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزیٰ کی قسم کھاتے تھے۔ کاہن لات اور عزیٰ کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ لات اور عزیٰ کے بت کہاں سے آئے، کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی، کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ شروع کیا اور اپنے جانور ذبح کرنے شروع کیے؟ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارہ کرنے کے لیے ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت رحم دل انسان تھا، ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا کہ جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا۔ اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی بھی تھی۔ عزیٰ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی اور اس کے والدین نہ تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزیٰ کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، لات اور عزیٰ کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزیٰ کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ سردار عمر بن لاہیہ ان دونوں کی یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کی آگے منتیں مانگنے اور ایک دن آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں کرنے لگے، ان کو سجدہ بھی شروع کر دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے اور ان سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بڑھتی تھی۔ عمرو بن لہا نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور جس طرح بھیجتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجتے تھے، جن کو وہاں بھیڑ چڑھایا جاتا تھا۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزیٰ کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعیبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پہ مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزیٰ کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا اور وہاں عزیٰ نامی بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے پاس گیا اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزیٰ کو، یہاں مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزیٰ کے ارد گرد بنا رکھا تھا، ڈھا دیا۔
پھر واپس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوبارہ جاؤ، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد دوبارہ گئے اور برابر چکنے رہے۔ جب مجاوروں نے خالد کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے ایذا ایذا کہ یکا یک حضرت خالد کے سامنے ایک کالی بھجنگ برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پہ خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا ہاں وہ ایذا تھی۔ ناظرین گرامی، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزیٰ کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔